خروج کی کتاب باب 8 میں آج آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے بچوں کی مصر کی غلامی سے رہائی کے متعلق کہانی کو بیان کروں گا اور یہ کیسے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی میں ایسے کرتا ہوں تو آپ کو کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب میں فرعون کے بارے میں پڑھتا ہوں، مصر کا فرعون وہ شیطان کی قسم کا ہے۔ جب میں آج کی صبح آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں اور جب ہم مصر کی غلامی کی بات کرتے ہیں، جب اسرائیلی مصر میں تھے، مصر اس جہان کے نظام کی مانند ہے۔ بالکل اسی طرح بے شک موسیٰ خدا کے بیٹے کی مانند نظر آتا ہے۔ اس نوشتے کو دیکھیں، خروج باب 8 آیت 24 جو فرماتی ہے، فرعون ابھی دوبارہ وہ شیطان کی مانند ہے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو۔ ابھی جب وہ یہ کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اسی ملک میں اپنے خدا کے لیے قربانی کرو، تو یہ بتاتی ہے کہ مصر کے ملک کی حدود کے اندر جہاں تم اپنے خدا کے لیے قربانی کر سکتے ہو۔ اور میں اسی قسم کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا جب فرعون یعنی شیطان نے موسیٰ سے کہا کہ یعنی خدا کے بیٹے سے، آپ اپنے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس دنیا کے نظام کے ماتحت رہنا ہوگا۔ کتنے جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ آپ کو بلاتی ہے، لیکن آپ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں جب آپ اس دنیاوی نظام میں مصروف ہوتے ہیں۔ یسوع نے فرمایا کہ تم دنیا میں ہو لیکن دنیا کے نہیں ہو، اس لیے اس میں سے نکل آؤ۔ اور پھر وہ فرماتا ہے جاؤ اور جا کر اپنے خدا کی عبادت کرو، یعنی اس ملک میں۔ اس بات پر توجہ کریں، ایسا بالکل کرنے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں۔ اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں، تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ موسیٰ نے فرعون سے کہا ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے۔ ابھی موسیٰ 3 دنوں کی بابت کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم 3 دن کے لیے مصر سے الگ ہو جائیں گے، ہم مصریوں کی آنکھوں کے سامنے سے دور چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو اور مجھے جو بات حیران کرتی ہے کہ خدا کی عبادت کرنے سے پہلے ہمیں اس دنیاوی نظام سے خود کو الگ کرنا ہوگا، ہمیں ان کے بیچ سے نکل کر جدا ہونا ہے۔ ابھی دوبارہ دنیا میں، لیکن کسی بھی طرح دنیا سے نکل کر۔ بس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں گے جیسے وہ ہم کو حکم دے گا۔ اور فرعون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا۔ شیطان کہتا ہے کہ میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ ابھی اگر آپ اپنے ماضی میں جھانکیں تو اپنی نجات پر نظر کریں۔ آپ اس دنیا کے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا بہت دفعہ آپ کو دکھ دیتی ہے جن سے آپ بہت دور نہیں ہیں۔ آپ بہت دور جا رہے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ اور اپنے خدا کی عبادت کرو، لیکن بہت بہت دور مت جانا۔ یہ بات مجھے بتاتی ہے کہ جب میں نے روح القدس کا بپتسمہ پایا تو مجھے اس سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور شیطان ہمیشہ خدا کے لوگوں کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے، ہماری عبادتوں میں، ہماری پیروی میں، تاکہ ہم خداوند اپنے خدا سے دور جا سکیں۔ لیکن میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی خدا میں مضبوط ہیں تو پھر زیادہ دور مت جائیں۔ آپ ہمیشہ خطرے میں ہوتے ہیں جب آپ دور جاتے ہیں، لیکن آپ محفوظ ہوتے ہیں جب آپ زیادہ دور نہیں جاتے ہیں۔ اور شیطان ہمیشہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کہاں اور دوسرے کہاں ہیں، کوشش کرتے ہوئے تاکہ وہ اس شک کو آپ کے ذہن میں قائم کر سکے۔ زیادہ دور مت جائیں، کیونکہ آپ محفوظ ہیں صرف یسوع نام میں۔ ایسا اس لیے کیونکہ دنیا یہ سمجھ سکتی ہے کہ مسیحوں کے پاس تجربہ ہے اس دنیا کی آنے والی قوت کے متعلق، کیونکہ ہم ایسی مافوق الفطرت قوت کے وسیلہ سے چھوئے جاتے ہیں آسمان سے، تاکہ ہماری زندگیاں قائم رہیں، نہ صرف فطرتی مقصد سے بلکہ مافوق الفطرت قوت کے وسیلہ سے جو انسان کے باطن پر اثر ڈالتی ہیں۔ لہذا دنیا میں آپ کو ہمت دیتی ہے تاکہ آپ زیادہ دور مت جائیں، لیکن زیادہ دور جانے سے آپ خطرے میں نہیں ہوتے ہیں۔ آپ خطرے میں نہیں رہتے ہیں جب آپ زیادہ دور نہیں جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے مسیحوں کے پاس خدا کے منصوبے کا تجربہ جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ دور چلے جاتے ہیں۔ ابھی میں ایسا نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک وقت تھا
مجھے یقین ہے کہ یہ میری ابتدائی 30 سال کی عمر میں تھا۔ میں 8 گھنٹے ہر روز دعا کرتا تھا اور پورے وقت کی نوکری کے ساتھ۔ میں ہر صبح 2 گھنٹے دعا کرتا تھا اور اسی طرح نوکری کے دوران کھانے کے وقفے کے وقت 2 گھنٹے، اور جب میں گھر لوٹتا تو سیدھے گھر جانے کی بجائے چرچ میں مصباح کے پاس جاتا اور رات 10 بجے تک دعا کرتا رہتا۔ اور سسٹر لنکن نے مجھے 11 مہینوں تک ایسے ہی کرتے دیکھا، اور زیادہ تر لوگ مجھ سے کہتے کہ آپ زیادہ دور جا رہے ہیں، کیونکہ میں جو اس وقت کرتا تھا وہ اب بدل چکا ہے۔ وقت کے حساب سے مجھے نہیں پتا کہ حقیقت میں خدا کیا کر چکا ہے۔ اس وقت پیچھے جس چیز کا اثر تھا اس کا اثر اب بھی ہے۔ لہٰذا بطور مسیحی ہوتے ہوئے جو کچھ آپ کو کرنا چاہیے، آخر پر آپ کو قربانی ہی دینی ہے۔ ہمیں خدا کے متعلق بہت محتاط ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھنے دے، کیا میں بڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ جاؤ آگے بڑھے، خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ بعض کہا تھا ہم ہاتھیوں کی مانند بن جاتے ہیں جو ہر چیز کو جانچتے ہیں۔ ہم بے یقین ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے پاس ایک مقام ہے جہاں آپ کو انٹرنیٹ کی شاخوں کے درمیان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو، خدا وہ حفاظت کرے گا۔ آمین۔ اب شیطان ہمیشہ رہے گا، اور فرعون شیطان کی مانند ہے جو آپ کی آزمائش کرے گا کہ آپ ابھی زیادہ دور مت جائیں۔ اور وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ آپ کو جدید مسیحی بننے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو مسیح کے لیے بنیاد پرست بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جانبدار نظر آتا ہے تو پھر آگے بڑھیں اور ایمان رکھیں، لیکن خدا آپ کو وہاں سے نکال رہا ہے۔ شاید آپ وہاں سے دور جانا نہیں چاہیں گے۔ میں نے کئی سالوں بعد تسلیم کیا ہے، خدا نے مجھے برکت بخشی ہے کہ اس پر یقین کروں، اور میں آج کی صبح اپنی ذات نہیں دکھانا چاہتا، لیکن جب اس نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور اپنی سابقہ بیوی سے دوبارہ شادی کر لو، ٹھیک ہے خدا، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں اپنی بات سے مکر نہیں رہا ہوں، میں کروں گا۔ اگر آپ نے ایسا ہی کرنے کا کہا ہے، میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ خدا نے ایک دفعہ مجھے اور سسٹر لنکن سے کہا کہ جاؤ اور اپنی رقم لو اور میرے لیے ڈال دو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے اے خداوند، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ابھی بہت سے لوگ ایسا سوچیں گے کہ آپ بہت زیادہ دور نکل رہے ہیں، بلکہ آپ اس سب کے لیے معذرت کریں، اور آپ اتنی دور کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی خدا کے مطابق چلتے ہیں، پھر آپ کبھی بھی زیادہ دور نہیں جائیں گے، پھر آپ کبھی بھی زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ ابھی بائبل مقدس کے اندر ایک کہانی ایک شخص اور اس کی بیوی کے بارے میں ہے۔ اعمال کی کتاب باب 5 میں ان کے پاس ایک خوبصورت موقع تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کامل طور پر چل سکیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور آئے مجھے بتانے دیں، اس نوشتے کو پڑھنے سے پہلے، آپ کو خدا ہمیشہ زیادہ دور نہیں جانے دیتا ہے۔ وہ آپ پر اپنے کلام کو عطا کرتا ہے، آپ اسے قبول کریں یا نہ۔ وہ کبھی بھی آپ کو سڑک پر ٹھوکر مارنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے آپ کافی دور چلے جائیں۔ خدا کبھی بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے دور نہیں جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو وہیں رہنے دے گا جہاں آپ ہیں۔ اور بلا جھجک کہوں گا کہ بہت سارے مسیحی ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اور میں خدا کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ آگے چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک آمین مت کہیں۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ آپ کی دعائیہ زندگی اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی کو مضبوط نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، آپ اپنی مضبوط مطالعاتی زندگی تو نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بالکل ایسے ہی چاہتے ہیں تو پھر یہ NFL کی مانند ہوگی، یہ NBA کی طرح ہوگی، یہ PS5 کی طرح ہوگی، یہ فیس بک کی طرح ہوگی، یہ انسٹاگرام کی طرح ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی چاہتے ہیں اور تو پھر میرے بھائی زیادہ دور مت جائیں، آپ اس سے بہت دور نکل جائیں گے۔ یہ بتاتی ہے کہ اعمال کی کتاب باب 5 آیت 1، اور ایک شخص اننیا نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، انہوں نے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا۔ ابھی جائیداد کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ کا ٹکڑا ہے یا ذاتی ملکیت کا۔ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس کو کتنے میں بیچا، لیکن ہم جانتے ہیں جب انہوں نے اپنی جائیداد کو بیچ کر اس کی پوری رقم کو دیکھا، انہوں نے کہا بنیادی طور پر سنیے، اگر ہم اپنا سب کچھ دے دیں اور ہم نہیں دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے ساتھ زیادہ دور چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ضرور خدا کو کچھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا، اور ایک حصہ لا کر جو کچھ انہوں نے دینا چاہا بغیر دور جانے کے رسولوں کے پاؤں پر رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حننیا، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ ہم کہانی کی اسی جگہ پر رکیں گے۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ یہ شیطان ہے جس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس سے زیادہ مت ہو۔ کیا آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ یہ شیطان ہی ہے جب ان کے باطن میں یہ بات ڈال رہا تھا، اپنا سب کچھ مت دے دو بلکہ صرف تھوڑا سا۔
اور اس بات کو جانو کہ تم صحیح جا رہے ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ سنیے، خدا نے ان سے دولت نہیں چاہتا تھا، بلکہ خدا ان کا دل چاہتا ہے۔ اور جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو سب طریقوں سے اور ہر طرح سے سبھی کام اپنی قوت سے کرتے ہیں تاکہ ایسا لگے کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، جبکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے۔ میں مطمئن ہوں، میں آج داج یکی پر منادی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں منادی کر رہا ہوں کہ شیطان کو موقع مت دیں کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ بہت زیادہ دور جا رہے ہیں۔ پورے طور پر خدا کے ساتھ چلیں۔ جب میں آج صبح جاگا، میں تیار ہو رہا تھا اور گھر سے نکل رہا تھا، اور خداوند نے میرے دل کو چھوا، ایک چیک لکھو، جبکہ یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ لہٰذا میں کمپیوٹر سافٹ ویئر کے وسیلہ سے اپنے چیک کرنے لگا، اور ایک مخصوص رقم موجود تھی، جبکہ چیک میں نے جو پچھلی بار لکھا تھا یہ اس کی صرف آدھی رقم تھا۔ کیا آپ آج میرے ساتھ ہیں؟ خدا نے مجھ سے کہا کہ $500 کا چیک لکھو۔ لہٰذا میں نے سافٹ ویئر کو کھولا اور کرائسٹ آن ویلڈ کے حساب کو دیکھا تو پچھلی بار میں نے صرف $250 کا چیک لکھا تھا۔ لہٰذا آپ یہاں ایک چھوٹی سی آزمائش کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بھلی ہے، یہ اچھی ہے، لیکن خدا نے کہا یہی ہے۔ اور ہم میں سے اکثر ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے گزرتے ہیں، اور نہ صرف اپنی رقم کے حوالے سے بلکہ اپنی زندگی کے ہر حصہ میں سے۔ خدا ہمیشہ اکساتا ہے کہ آگے سے آگے چلتے رہو، ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنی سرکشی کی بدولت نافرمانی کرتے ہوئے، چاہے کیسی ہی وجہ کیوں نہ ہو۔ اور یہی کچھ حنانیہ اور سفیرہ کے ساتھ واقع ہوا تھا۔ اور پطرس نے ان سے کہا کہ شیطان نے کیوں تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ پورے طور پر خدا کے ساتھ مت چلو۔ سنیے، خدا ہم میں سے ہر ایک سے ہمارا پورا دل چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بقایا حصہ نہ ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں جب شاگرد کشتی میں سوار تھے اور وہ گھبرائے ہوئے تھے اور طوفان امڑ رہا تھا، اور وہیں یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور پطرس نے کہا کہ اے خداوند، اگر یہ تو ہے تو مجھے بھی پانی پر چل کر اپنے پاس آنے دے۔ اور یسوع نے کہا کہ ٹھیک ہے پطرس، آ جاؤ۔ اور کلام مقدس بتاتی ہے کہ پطرس کشتی سے اترا اور پانی پر چلنے لگا۔ میں حیران ہوں کہ اگر باقی 11 پطرس سے کہہ دیتے کہ تم میرے بھائی دور جا رہے ہو، کیا تم کو طوفان نظر نہیں آتا جو بپھرا ہوا ہے؟ کیا تم تیز ہوا کو نہیں دیکھ رہے ہو جبکہ تم کشتی سے نکل کر جا رہے ہو؟ میں اپنے ذہن سے حیران ہوں، کیونکہ میرے نزدیک ایسا لگتا ہے یعنی کہ اگر سسٹر لنکن کشتی سے اتر کر پانی پر چلنا شروع کر دیں تو پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ میں اپنا تھوڑا سا پاؤں باہر نکالوں گا اور دیکھوں گا کہ اگر جگہ پکی ہے۔ لیکن یہ 11 میرے ذہن کے مطابق حیران ہوتے ہیں۔ اگر وہ پطرس کو بتا رہے تھے کہ آپ میرے بھائی بہت دور جا رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ جب صدرک میثق اور عبد نجون نے بادشاہ سے کہا کہ ہم بت کو سجدہ نہیں کریں گے، میں حیران ہوں کہ بنی اسرائیل میں سے کتنے لوگوں نے کہا ہوگا میرے بھائی آپ زیادہ دور جا رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ زیادہ دور جاتے ہوئے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں فضول ہے۔ لیکن اس وقت سارے اسرائیل میں وہی تھے جو خدا کے ساتھ بالکل صحیح تھے، اکیلے وہی تھے جنہوں نے بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ جب انہوں نے قانون بنایا تو فرمان جاری ہوا کہ بادشاہ کی مورت کے علاوہ کوئی اپنے خدا سے دعا نہیں کرے گا، جبکہ دانیال نے اپنے کمرے کی کھڑکی یروشلم کی طرف کھولی اور خدا کو سجدہ کیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنے لوگ یہ کہا ہوگا دانیال تم میرے بھائی زیادہ دور جا رہے ہو، تم بادشاہ کے حکم کی پامالی کر رہے ہو۔ اور میں حیران ہوں کہ کتنے لوگ ہوں گے جب دانیال کو بھوکے شیروں کے درمیان پھینک دیا گیا تو کتنوں نے کہا ہوگا کہ میرے بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم بہت دور جا رہے ہو، میرے بھائی میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم غلط ہو۔ اور ان کے منہ بند ہو گئے جو ہی وہ ان میں پھینکا گیا۔ یہ بتاتی ہے کہ یہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا وقت ہے، یہ کلیسیا کا وقت ہے۔ لیکن یہ کلیسیا جو اپنے خداوند کو جانتی ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے اور استحصالی کرتا ہے، یہ کمزور اور کچے مسیحوں کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے اور یسوع کے لوگ بننے کا وقت ہے، یا یسوع کی کلیسیا۔ خدا کی تمجید ہو۔ ایک وقت تھا جب یسوع ایک گھر میں داخل ہوئے اور تعلیم دینے کے لیے بیٹھ کے، اور وہاں ایک ضعیف عورت مریم آئی تھی۔ وہ ایک قیمتی عطردان میں قیمتی عطر لے کر آئی، جیسے کہ وہ ایک عورت تھی، اور ان دنوں ان کی ثقافت کے مطابق مردوں کے درمیان عورت کو پردے کے پیچھے خاموش رہنا تھا، اور حتیٰ کہ ایک عورت کو مردوں کے سامنے روٹی بھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اس وقت کی ثقافت کی سوچ تھی، لیکن وہ آئی اور وہ قیمتی عطردان میں قیمتی عطر لے کر آئی، اور اس نے ان مردوں کی ساری گفتگو میں خلل ڈال دیا اور یسوع کے سر میں عطر ڈالا، اور سبھی شاگرد کہنے لگے اے عورت تو بہت زیادہ دور جا چکی ہے، یہ تو قیمتی داموں بیچا جا سکتا تھا، یہ تو بہت قیمتی تھا، تم تو بہت دور نکل چکی ہو۔
لیکن ہم کسو جب تک آپ قیمت ادا نہیں کرتے ہیں آپ کبھی بھی دور نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم بہت اچھے بن جاتے ہیں جب ہمیں اس کی کچھ قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی۔ خداوند کی تمجید ہو، خداوند کی تمجید ہو، ہاللویہ۔ خواہش کے باوجود کوئی قیمت نہیں دینی پڑی، لیکن جب اس کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں اور جب آپ کسی کو بذات خود خوشی سے کچھ دیتے ہیں اور آپ کے حصے کی بابت کہا چاہے کہ اب ختم ہو چکا ہے، پھر ہم پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں اور پھر ہم یسوع مسیح سے زیادہ دور نہیں چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ آج کی صبح ناراض ہیں تو پھر آپ زیادہ دور نہیں گئے ہیں، لیکن اگر آپ یسوع کے ساتھ چلنا جاری رکھتے ہیں مشکلات کے باوجود، تب آپ کہیں گے آمین۔ میرے بھائی منادی کرنا جاری رکھیں، یسوع میں آتے جائیں، آتے جائیں۔ ہم میں سے بہت سارے یسوع کی خدمت کرنے سے گھبراتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ ہم بالکل ڈر جاتے ہیں۔ ابھی وہ گھڑی ہے، یہ بڑا حسین وقت ہے۔ تاریکی نے، میرا مطلب ہے تاریکی نے لوگوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں چمکدار روشنی کی مانند چمکنے کی ضرورت ہے۔ آئیں دوسرے لوگوں کو ہمارے اچھے کام دیکھنے دیں تاکہ وہ ہمارے وسیلہ سے خدا کی تمجید کریں۔ لیکن جیسے کہ ہم اس دنیا میں ہیں، ہم ان کی مانند ہیں، ان میں سے ایک کی مانند ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کیوں مسیحیوں کی نسبت گنہگار سوچتے ہیں کہ انہیں نجات کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، وہ اپنے اور ہمارے درمیان کسی بڑے فرق کو نہیں دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم بھی چرچ تو جاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی قیمت نہیں ہے جس کو ہم اپنی مسیحیت کے لیے ادا کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن خدا نے ہر طرح کی قیمت ہمارے لیے ادا کر دی ہے۔ یہ میری توجہ بن گئی جب پچھلے ہفتے میں اپنے ذہن سے سوچ رہا تھا کہ اے خداوند، میں آپ سے بہت دور جا چکا ہوں، میں زبردستی تیری طرف کھینچا گیا۔ میں چاہتا ہوں ان گزشتہ 35 برسوں میں میں آپ کو چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے اتنا دور نہیں گیا ہوں۔ ایسا اکثر ہو چکا ہے کہ میں تجھ سے دور چلا گیا اور میں نے بذات خود دیکھا کہ خدا نے مجھے پکڑا کیونکہ میں زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ کوئی بات نہیں کہ آج کی صبح آپ کہاں موجود ہیں، کوئی بات نہیں آپ سے کیا ہو چکا ہے، لیکن آپ اب بھی تھوڑا آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسا دن آنے والا ہے جب آپ اس قابل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اگر آپ کا ایمان نہیں بڑھ رہا تو پھر دیکھیں آپ وہیں کھڑے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کے وسیلہ سے دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ کل آپ کہاں کھڑے ہوں گے، تو پھر آپ جہاں ہیں اسی سے مطمئن نظر آتے ہیں اور آپ کو وہیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ اگلا قدم اٹھانے سے ڈرتے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیچھے سے آ کر آگے بڑھ چکا ہے تو پھر آپ اس پر تنقید کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ غلط ہے بلکہ اس لیے کیونکہ آپ ویسے کرنے سے ڈر گئے تھے۔ یہ بڑی اچھی منادی ہے۔ دوسرا سلاطین باب 5 میں ہمارے پاس شیطان کی مثال کی ایک اور کہانی ہے۔ کسی آدمی کے دل میں یہ بات ڈالتے ہوئے جو خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کی مانند زیادہ دور مت چلے جائیں، آپ بہت دور جا رہے ہیں۔ دوسرا سلاطین باب 5 آیت 18، یہ شخص دراصل ایک کوڑی تھا اور اس نے خدا کے نبی کے وسیلہ سے شفا پائی تھی، اور یہ شخص کوڑی تھا، وہ نبی کے پاس گیا اور نبی نے اس کو اس کے کوڑ سے شفا بخشی، اور یہ اس کی دعا ہے جب خدا نے اس کی زندگی کو چھوا اور اس کا دل بدلا اور اس اپنے کوڑ سے شفا پائی۔ وہ فرماتا ہے پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر میں جائے۔ ریمون ایک چھوٹا معبود تھا اور یہ بندہ ایک سپہ سالار تھا، اور جب وہ بادشاہ کے حضور جاتا تھا تو یہ بادشاہ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر جھوٹے معبود کے آگے جھکتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر جائے اور میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو جب میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ایک اچھے دل والا آدمی ہے، کیا ایسا نہیں لگتا؟ یہاں ایک مسئلہ موجود ہے، آپ کیوں ابھی تک ریمون کے مندر میں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ میرا کام ہے میرے بادشاہ کے لیے۔ اگر ایسی بات آپ کے سچے اور برحق خدا کی بابت آپ کی روح مزاحمت کھاتی ہے تو پھر آپ ابھی تک اپنے کام کو کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ اب بھی بہت دور جا چکے ہیں۔ آپ میری نوکری چھڑوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ شراب بیچ رہے ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ شراب بیچنا بند کر دیں، آمین۔ آپ اگر منشیات بیچ رہے ہیں اور خدا منشیات بیچنے سے آپ کو بچاتا ہے تو بچ جائیں۔ جی ہاں، اگر آپ بیچ رہے ہیں اور خدا آپ کو خود کو بیچنے سے روکتا ہے تو پھر رک جائیں، آمین۔ یہ بہت سادہ ہے، لیکن جب ہم ایسے نہیں کرتے ہیں تب ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں، اور یہ دنیا کبھی بھی خدا کے نور کو نہیں دیکھتی ہے، اور ایسے شخص کو جو زیادہ دور نہیں گیا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ میں اس بات میں دیانتدار ہوں۔ یہ ایک چیلنج بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بعض اوقات یہ بالکل آسان نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار آپ کے ساتھ یہ بات بانٹی ہے کہ اس عمارت کے بنانے سے پہلے ہم اس کی واجب الادا سب
ادائیگی کر چکے تھے، حتیٰ کہ ہم پچھلے 20 سالوں سے اس کی ادائیگیاں کر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہمارے پاس بینک کو قسط دینے کے لیے ہمارے پاس کافی رقم نہیں تھی، جبکہ ہم ہر ہفتے چرچ میں بھرپور لوگ ہوتے تھے، یعنی میرا مطلب ہے بعض اوقات ہمیں اپنی کرسیوں کے درمیان لگانی پڑتی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ پیچھے تک لوگ موجود ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے پیسے لوگوں کی مٹھیوں سے آ رہے تھے۔ میرا مطلب ہے صرف 1 سال میں ہم نے $2.5 لاکھ اکٹھے کر لیے، صرف 1 سال میں، اور ان کو بینک میں ڈال دیا اپنے سارے بل ادا کرنے کے بعد، یعنی اچھے خاصے پیسے جمع ہو چکے تھے۔ پھر اسی دوران خدا نے کہا اس سے بھی بڑا چرچ بناؤ۔ میں سوچتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں ایک بوڑھا شخص ہوں، اور خداون میں مطمئن ہوں، میں تیری جیسی تیری مرضی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ وہاں تک جا سکتے ہیں جہاں آپ کو وہ لے جانا چاہتے ہیں؟ نوشتہ فرماتا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ پرسکون نہیں ہوتے اور معمولی ہوتے ہیں۔ آمین، خداوند کی تمجید ہو۔ آپ کتنی دیر سے خدا کی طرف سے مخصوص جگہ پر قائم رہ چکے ہیں؟ آپ وہاں کتنی دیر سے موجود ہیں؟ ہم کیوں آگے نہیں بڑھتے اپنی ذاتی ترقی میں؟ ہم کیوں غیر معمولی طور پر نہیں بڑھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بلندیوں کی اونچائیوں کو دیکھتے اور نہ ہی گہرائیوں کو؟ پیچھے ہٹنا صرف یہی نہیں ہے کہ جب آپ مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیچھے مڑنا ایک کسانی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ جب ایک گدھا اپنی پچھلی ٹانگوں پر جھک کر بیٹھتا ہے اور اچانک آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے، ہم بھی بالکل اسی مانند بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی ٹانگوں پر جھک جاتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ میں اب آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ یہ میرے لیے غیر آرام دہ ہے، اور اگر میں آگے بڑھا تو مجھے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ سنیے مقدسو، خدا آپ کو وہی چھوڑ دے گا جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو وہی رہنے دے گا۔ لیکن میں سب کچھ چاہتا ہوں۔ میں خدا کے پاس اس وقت تک آنا نہیں چاہوں گا جب تک شیطان اس آدمی کی مانند میرے دل میں یہ بات نہیں ڈالتا کہ اے خدا مجھے معاف کرنا، اس معاملے میں مجھے معاف کر دینا۔ بے شک تو نے مجھے بتایا کہ اسی طرح کرو، لیکن مجھے معاف کر دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ویسا کرنے سے ڈرتا ہوں، اس لیے اے خداوند میرے لیے ایسے ہی سب ٹھیک ہے، مجھے اسی جگہ پر رہنے دیں۔ سمقدسو، لیکن خداوند فرماتا ہے کوئی میرے کھولے ہوئے دروازے کو بند نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے چلنے کے لیے دروازے کو کھولتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ آپ کے لیے دروازے کو کھولتا ہے تب آپ اس میں سے گزر کر خدا کے نزدیک چلے جائیں، کیونکہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب آپ وہیں بند ہو جائیں گے جہاں پر آپ موجود ہیں۔ اب جب تک آپ نہیں سوچتے ہیں کہ ایسا صرف کچے پکے مسیحوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی آزمائش ہم میں سے بہترین لوگوں کو پیش آتی ہے، بہترین لوگوں کو۔ یہ یسوع مسیح کے ساتھ پیش آئی، بالکل ایسی ہی آزمائش یسوع مسیح کے ساتھ پیش آئی۔ بیابان کی آزمائش دراصل شیطان کی طرف سے تھی، یسوع کو بتانے کے لیے کہ زیادہ دور مت جائیں، مزید دور مت جائیں۔ اب آئیں جلدی سے ایک نظر ڈالیں، ہم ان میں سے چند آزمائشوں پر نظر ڈالیں گے جلدی سے متی کی کتاب میں، اور میں اس کو جلدی سے دیکھوں گا۔ باب 4 آیت 1 فرماتی ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ کتنے لوگوں نے کبھی 3 دن کا روزہ رکھا ہے؟ میں نے ایک بار رکھا ہے جب سسٹر لنکن اور میں نے 7 دن تک 7 دن کے لیے روزے رکھے تھے، لیکن میں نے ایک بار 3 دن کا روزہ رکھ چکا تھا غذا اور پانی کے بغیر کچھ کھائے پیے، اور جانے کے لیے بڑا ہی دردناک ہوتا ہے۔ یعنی میں اپنے بدن کے جوڑوں کو خوش محسوس کرتا ہوں، ذرا سی بھی قوت نہیں رہتی، جو ہی آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں میں اپنی ٹانگوں میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں یسوع مسیح 40 دنوں کے لیے اور 40 رات کے لیے، اور آخر کو اسے بھوک لگی، مجھے لگتا ہی تھا، اور آسمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ یہ لفظ اگر کنگ جیمز ترجمہ میں یوں ترجمہ ہوتی، چونکہ تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اور جو کچھ اس کو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کو ختم کرو، اور تم کو اس سے وابستہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خدا کے بیٹے ہیں، لہٰذا روزے کو جلدی سے ختم کر دو، صرف آدھا ہی روزہ رکھ لو۔ اب بالکل ویسی آزمائش جو یسوع پر آئی تھی آپ پر اور مجھ پر آ سکتی ہے۔ شیطان کچے پکے مسیحوں سے بہت محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ آدھا قدم ہی چلتے ہیں، ان کے پاس پڑھنے کا 100% موقع آتا ہے لیکن وہ 30% پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ان کے پاس 100% مواقع ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب خدا مجھے خود پر بڑا ناز ہے کیونکہ میرے لیے 60% ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر 100% بڑھنے کا موقع ہے پھر ہمیں 100% ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے اگر کہیں آپ جلدی گر جاتے ہیں، آپ شیطان کے تعاون کے بغیر گر جاتے ہیں، پھر آپ خود ہی گریں گے کیونکہ آپ کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔
پھر آیت 8 میں لکھا ہے کہ ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا، دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اور یہاں وہ سب ہے جو کچھ وہ یسوع سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو زمینی وراثت کے لیے صلیب پر قربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم مجھے گر کر سجدہ کرو تو میں یہ سب کچھ ابھی آپ کو دے دوں گا۔ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی صلیب پر قربان ہونے کی، اس لیے میرے بھائی آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ صرف مجھے جھک کر سجدہ کرو اور میں آپ کو دنیا کی سبھی سلطنتیں دے دوں گا۔ اگر اس نے یسوع کو آزمانے کی کوشش کیا تو وہ ہم سب پر بھی کوشش ضرور کرے گا، اور یہ سب ہم پر مسیح ہوتے ہوئے فرض ہے کہ ہم جانیں کہ ہم کب آدھے قدم بڑھاتے ہیں، ہم کیوں نہیں خدا کے ساتھ دور جاتے۔ اب یہ نہ صرف آپ کی دعائیہ زندگی اور مطالعاتی زندگی میں بلکہ بعض اوقات یہ ہماری زندگی کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہی ہمارے مختلف فیصلوں میں ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہم ان پر کتنا قائم رہتے ہیں، اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جتنا ہم آگے جا سکتے ہیں۔ میں یہ آخری حوالہ پڑھوں گا، میوزک والے صاحبان آگے آ جائیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا تم جا سکتے ہو لیکن زیادہ دور مت جانا۔ اس نے اس کے ساتھ جیسے ہی مذاکرات کیے ویسے ہی وہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 100% پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف 50% پاکیزگی اور راست بازی کو اپنا ہے، باقی مسیح آپ کے لیے کر دے گا۔ نہیں، آپ کو اور مجھے ذاتی پاکیزگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ بذات خود ناکام ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو شیطان کے ساتھ سودا کرنا ہوگا۔ آیت 10 خروج باب 10 آیت 24 فرماتی ہے تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں صوتی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں۔ یہاں وہ بات ہے جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ سو ہمارے چپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک کھر بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا، اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنی ہوگی۔ وہ فرماتا ہے کہ ہمارے چپائے جائیں گے، ہمارے بال بچے جائیں گے، ہمارے خاندان جائیں گے، اور ایک کھر بھی پیچھے باقی نہ رہے گا، اور جب ہم خدا کے پاس جائیں گے تو ہم سب اکٹھے جائیں گے۔ اور جب شیطان آتا ہے اور آپ کو آزماتا ہے تب آپ کہیں گے کہ میں اس دنیا میں اپنے لیے ایک نشان بھی نہیں چھوڑوں گا، میں ان میں سے نکل آؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر نکل آئے۔ اب چونکہ آپ نے ایسا کہہ دیا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ویسے ہی اس دن ہو جائے گا۔ آپ اسے سمجھتے ہیں یہ ایک جنگ ہوگی، یہ مجموعی ہوگا، یہ ایک ترقی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آج جہاں میں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ کمرے میں دوسرے لوگ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اگر NFL رک جائے مجھے پتہ نہیں چلے گا، اگر NBA مکمل طور پر ختم ہو جائے میں اس کے متعلق بے بہرا رہوں گا جب تک خبروں میں سن نہ لوں۔ اس کا اثر جو میری زندگی پر ہے وہ صفر ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ آج کے اس وقت میں ان کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں، اور اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے سب کچھ ایک ہی دن میں نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس دنیا کے ساتھ اپنی محبت کے تعلق کو کھو دیتے ہیں۔ آپ مصر سے نکل آئے، پھر ہی آپ فرعون کو بتانے کے قابل ہوں گے، ایک کھر بھی نہیں پیچھے نہیں رہے گا۔ آمین۔ کیا آپ اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ اس کمرے میں موجود سارے لوگ، اے باپ آج کے دن ہم تجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی ساری بھلائی کے لیے شکر کرتے ہیں، آپ کے فضل اور آپ کے رحم کے لیے ہم آپ کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ اے باپ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے روح القدس کی بصیرت عطا کر تاکہ ہم اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں کہ ہم 30% اور 60% ہی رہیں گے، لیکن اے خدا ہم تجھ میں 100% بڑھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں تاکہ ہر ایک چیز جس کی تو ہم سے امید کرتا ہے تیرے ساتھ تیرے نور میں چل سکوں جو تو نے عطا کیا ہے۔ اے باپ آج کے دن تو ہم کو مضبوط کر دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آگے بھرپور جنگ ہے۔ کشتی میں سے نکلنے کا ایک چیلنج ہے تاکہ پانی پر چل سکیں۔ یہ ایسا چیلنج ہے جس کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ آئے اس کمرے میں ہم سبھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ اس قابل ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اور آپ بذات خود کیوں نہیں خدا کے پاس آتے بالکل میری طرح جیسے میں کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے علاقے ہیں جس میں آپ ابھی اتنے دور نہیں گئے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ ابھی خدا سے مانگنا شروع کریں، ابھی کالیت کا اثر میرے دل میں ڈال دیں۔ آئے روح القدس کے بھرپور اثر کو پڑھنے دیں، آئے روح القدس کے بھرپور اثر کو پڑھنے دیں۔ اے خداوند میں تیری طرف آتا ہوں۔ آمین آمین۔